الصلاۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ میرے نبی کی شان ذرا سماعت کریں آپ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ربی ارینی، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر تھے موسیٰ، جلیل القدر پیغمبر، ربی ارینی مالک دیکھنا چاہتا ہوں، ضدی تھے، ضد کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ لن ترانی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ضد فرمائی ربی ارینی، مالک دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی نہیں دیکھ سکتے، توجہ کے ساتھ سنیں، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر تیسری بات کہا ربی ارینی، مالک دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوہ طور پہ جا کے رب سے بات کیا کرتے تھے ڈائریکٹ، ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے، کوہ طور پہ جاتے اور اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے۔ تو جب بات کرتے ڈائریکٹ کوہ طور پہ جا کے تو کہا لن ترانی، جو ہے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جب ضد کی نا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، جو ہے تم میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، لو میرا دیدار کرو۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نور کی جھلک جب کوہ طور پہ ڈالی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے ایک جھلک سے، اور کوہ طور جل گیا، خاک ہو گیا کوہ طور۔ اب ذرا محبت کے ساتھ سننا، اب دیکھو یہ فرق ہوتا ہے جو ہے محبوب میں اور نبی میں، سبحان اللہ، یہ فرق ہوتا ہے محبوب میں اور نبی میں، یہ فرق ہوتا ہے معشوق میں اور محبوب میں۔ فرق کیا؟ موسیٰ جاتے ہیں رب کا دیدار کرنے، ایک جھلک سے کوہ طور جل گیا، خود بھی بے ہوش ہو گئے۔ اب سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، مالک چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا منتظر ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ، مالک چلیے، حضور محبوب چلے، اللہ تمہارے دیدار کا منتظر ہے۔ سنو، قرب خاص میں پہنچے، وہاں گئے قرب خاص میں کہ جہاں کوئی نہ جا سکتا تھا، کوئی نہ پہنچ سکتا تھا۔ اب سنو، حضرت موسیٰ ایک جھلک سے بے ہوش ہو گئے، کوہ طور بھی خاک ہو گیا، لیکن سنو میرے محبوب نے جب رب کا دیدار کیا تو اللہ خود گواہ ہے، میرے محبوب نے ایک پلک بھی نہیں جھپکی اور رب کا دیدار کیا، ایک پلک بھی نہیں جھپکی اور دیدار کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کیا آنکھیں ہیں جن قربان جاؤں، کیا دیکھتی ہیں جو ہے جو نہ جھپکتی ہیں نہ بند ہوتی ہیں، اور نہ ہی جو ہے کوئی اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے، ایسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اس کائنات کی جان، اس کائنات جو ہے یہ اگر زندہ ہے یہ کائنات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ ان کے فضل و کرم سے یہ کائنات زندہ ہے۔ آج 27 رجب المرجب ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، سنو لوگو، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں نہیں جاتے تو اللہ کی قسم اگر معراج میں نہیں جاتے تو ہم کو نماز کا تحفہ نصیب نہیں ہوتا۔ جب حضور معراج میں گئے اور واپس پلٹ کے آئے تو اللہ نے فرمایا محبوب امت کے پاس جا رہے ہو، امت کے لیے کچھ تحفہ بھی لیتے جاؤ۔ تو فرمایا مالک تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا مالک تحفہ کیا چیز ہے؟ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ، اے محبوب، یہ 50 وقت کی نماز میری امت کے پاس لے جاؤ، کہ جب میری امت جو ہے اس کا دل کرے تو میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے دعائیں عرض کرے تاکہ میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں۔ یہ نماز کا مطلب ہے، اگر اس رات اس دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو نہ جاتے تو ہمیں یہ تحفہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی عظیم رات تھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں بلایا، اور پھر یہ نماز 50 وقت کی تھی۔ سنو ذرا کان کھول کر، اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہی ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے نہیں ہوتے اللہ کے وعدے۔ 50 وقت کی نماز تھی، 5 وقت میں رہ گئی، لیکن سنو اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے محبوب سے، اب محبوب 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے، چونکہ ہم نے 50 کی فرض کی تھی، سن رب کی قسم، رب ہونے کی قسم، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا ہی دیا جائے گا، ثواب اس کو 50 کا ہی دیا جائے گا۔ اگر اس نے 5 وقت کی پڑھی ہوگی ثواب 50 کا ہی پاؤ گے۔ اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، ہم جھوٹ بول جاتے ہیں لیکن رب کبھی جھوٹ
نہیں بولتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر مالک ہے۔ یہ 27 رجب المرجب آج جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت باعث برکت والی بات ہے کہ آپ نے روزے رکھے، اور اتنی بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آج روزہ بھی رکھا گیا اور پھر شب جمعہ بھی ہے، جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، عظیم دن ہے، کیونکہ اس دن کو عید کے دن کے برابر کہا گیا، اور اس دن جو ہے وہ نیکیوں کا درجہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کی فضیلت بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی سعادت ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اور سنیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج ہی میں نے اس حدیث کو پڑھا، حضور نے فرمایا کہ 27 رجب المرجب کا ایک روزہ، سنیں ذرا، 27 رجب المرجب، 27 تاریخ چاند کی، اس کا ایک روزہ 60 مہینوں کے برابر اجر رکھتا ہے، 60 مہینوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ 60 مہینے کے روزے ایک طرف اور اس تاریخ کا روزہ ایک طرف، یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی سعادت ہے۔ اور پھر آج کا جو دن ہے، آج کا دن خدا را میں گزارش کروں گا کہ شام تک کوئی گناہ نہ کیا جائے اور نمازوں کی پابندی کی جائے۔ جس طرح آپ جمعۃ المبارک میں نماز پڑھنے آئے ہیں، آج 27 تاریخ چاند کی ہے، اور جو ہے وہ نماز اسی طریقے سے ادا کریں تاکہ یہ مخصوص دن ہماری کو اس امت میں رکھے گئے۔ دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے احسان فراموش اس کے بندے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں ایسے دن رکھے قبولیت کے لیے کہ دیکھیں آج چاند کی 27 تاریخ 27 رجب المرجب کا دن ہے، اس دن میں اللہ نے اتنی رحمتیں برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس دن جو توبہ کرے گا اور میری عبادت کرے گا، رب ہونے کی قسم میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ مخصوص دن ہمارے لیے رکھے گئے، تو اس لیے آج توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آئیے چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا چلوں، نظر کرتا چلوں، بات سیدھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، سنو ذرا، حضرت موسیٰ کا جب آخر وقت آیا تو حضرت اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو فرمایا کہ اسرائیل کدھر آئے ہو؟ فرمایا حضور قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ دے مارا حضرت اسرائیل کو، ملک الموت کو، جلیل القدر پیغمبر سے تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو آنکھ ہاتھ پہ آ گئی، آنکھ نکل گئی۔ کہا نا کہ اسرائیل کدھر آئے ہو؟ کہ حضور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوں۔ غصہ آ گیا جلال، ایک تھپڑ دے مارا حضرت اسرائیل کے، آنکھ نکل کے باہر آ گئی، ہاتھ پہ رکھی، واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے، مالک تیرے جلیل القدر پیغمبر نے جلال فرمایا ہے۔ اب سنو، اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے روح قبض کرنے کا، تو رب کو جلال ہونا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ جو اللہ کے بندے محبوب ہوتے ہیں اللہ ان سے جلال نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ ان سے پیار فرماتا ہے۔ فرمایا جاؤ موسیٰ کے پاس اور کہو کہ موسیٰ یہ بیل ہے، اس کی پشت پہ یا دمبا، اس کی پشت پہ پیٹھ پر آپ جب ہاتھ رکھیں گے، جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، اتنے 1000 سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اب حضرت اسرائیل واپس آئے، فرمایا اللہ کا پیغام ہے کہ آپ جو ہے دمبے کی پشت پہ ہاتھ رکھیں اور جتنے آپ کی ہتھیلی کے اندر بال آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، آپ ایسا کریں۔ لیکن سنو، اب ہمارے کان میں کوئی یہ کہے جی میاں آپ کی عمر 60 سال بڑھا دی گئی ہے، تو خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اجی خوشی ہو جائیں گے، دعوت دے دوں گا پورے گاؤں میں، تو 60 سال بڑھ گئی ہے، مزے ہی مزے ہوں گے اب تو زندگی میں، دعوتوں پہ دعوت پہ چلیں گی، لنگر پہ لنگر۔ لیکن سنو، حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت یہ ہے 60 سال بھی اگر بڑھا دیے جائیں پھر بھی آخر موت ہے، پھر بھی آخر موت ہے، آنی آخر موت ہے، ہر سمت موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مت نہ بن تو انجان، آخر موت ہے۔ تو جو ہے حضرت موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، دمبے کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہاری ہتھیلی میں آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ ہیں اسرائیل اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ فرمایا اس کے بعد بھی قبض روح ہونی ہے، اس کے بعد پھر بھی جانا ہی ہے۔ تو پھر سنو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، اگر جانا ہی ہے تو پھر 60 سال بعد ہی کیوں، ابھی ساتھ مجھ کو رب کی بارگاہ میں لے کے۔ اب یہاں 2 جملے میں آپ سے کہتا ہوں، او میاں اگر نماز پڑھنی ہے تو بڑھاپے کا انتظار ہی کیوں کرنا ہے؟ اگر نماز پڑھنی ہے تو بڑھاپے کا انتظار کیسا؟ اگر توبہ کرنی ہے تو جو ہے وہ جوانی کا انتظار کیسا؟ اگر جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں تو رمضان
जैसा? क्या नफली रोजे नहीं रखे जा सकते क्या? और सुनो, अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खर्च करना ही है तो रमज़ान का इंतज़ार कैसा करना है कि जी रमज़ान में सारी ज़कात दी जाती है, रमज़ान में सब कुछ दिया जाता है, और ये भी रब की ज़ात है। आज का दिन मखसूस है। अब सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आप नेकी करना चाहते हैं तो वक्त का इंतज़ार क्यों करते हैं? वक्त आपका नहीं है, आप वक्त के हैं। पता नहीं कब आपको मौत आ जाएगी, पता नहीं कब आपको दुनिया से रुखसत होना पड़ जाए, कब आपको दुनिया से जाना पड़ जाए। सुनो, अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, ये बात गौर से जरा सुनना। हुजूर ने फरमाया, जिसने अल्लाह के घर में एक चिराग रोशन किया और जब तक चिराग रोशन रहता है अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। एक चिराग आपने रोशन कर दिया मस्जिद में तो 70,000 फरिश्ते आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीज़, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे प्यारे मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत